السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ حافظ شاہد محمدی، اور آج کا پوڈ کاسٹ کا عنوان ہے ہم رمضان کا آخری عشرہ کیسے گزاریں۔ اور آج ہمارے ساتھ ہمارے معزز مہمان ہیں حافظ عبدالصمد محمدی حفظہ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے تو میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے رمضان کے اس مبارک مہینے کے اہم ترین موضوع پر بات کرنے کے لیے بلایا۔ واقعی یہ بہت اہم اور روحانی لمحہ ہوتا ہے، ہمیں اس کا بھرپور فائدہ اٹھانے کی ضرورت ہے۔ شیخ، تو سب سے پہلے ہمیں یہ بتائیے کہ رمضان کے آخری عشرے کا کیا خاص مقام ہے؟ رمضان کے آخری عشرے کا بہت خاص مقام ہے، کیونکہ عشرہ عبادتوں کا عروج ہوتا ہے۔ اس دوران اللہ رب العالمین کی رضا حاصل کرنے کا ایک بہترین موقع ملتا ہے۔ رمضان کا آخری عشرہ خاص طور پر شب قدر سے متعلق ہوتا ہے، جو کہ ایک بڑی فضیلت والی رات ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے شب قدر کے متعلق کہا کہ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس عشرے میں ہمیں زیادہ سے زیادہ عبادت میں مشغول ہونا چاہیے، جیسے کہ نماز، قرآن کی تلاوت، ذکر، اذکار، توبہ و استغفار کرنا چاہیے۔ یعنی شیخ، یعنی آپ کا یہ خیال ہے، آپ کا یہ کہنا ہے، یہ وقت وہ ہوتا ہے جب ہم اپنی عبادت میں انتہائی خشوع و خضوع کے ساتھ اللہ کی رضا حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ کے خیال میں اس عشرے کو کیسے گزارنا چاہیے تاکہ ہم اس کے فائدے سے بھرپور فائدہ اٹھا سکیں؟ سب سے پہلے ہمیں اس عشرے کے آغاز ہی سے نیت کرنی چاہیے کہ ہم اس دوران اپنے عبادات میں شدت لائیں گے۔ اس عشرے میں روزے کے علاوہ بھی ہمیں اپنے عبادات میں اضافہ کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اس دوران زیادہ سے زیادہ قرآن مجید کی تلاوت کرے، اگر ممکن ہو تو قرآن کی مکمل تلاوت مکمل کرے۔ اس کے علاوہ راتوں میں قیام کرے، یعنی رات کے وقت نفل نماز پڑھنا اللہ رب العالمین سے دعائیں مانگنا چاہیے۔ شیخ، آپ نے بالکل صحیح کہا۔ جیسا کہ آپ نے ذکر کیا، شب قدر کا خصوصی مقام ہے۔ آپ کے خیال میں شب قدر کی عبادت میں ہمیں کس طرح کی دعائیں کرنا چاہیے، کس طرح عبادت کرنا چاہیے، اور کس طرح کے اعمال شامل کرنا چاہیے؟ شب قدر میں ہماری دعائیں بہت قبول ہوتی ہے، اور یہ ایک بہت بڑی رحمت کی رات ہوتی ہے۔ ہمیں اس رات اللہ رب العالمین سے اپنی دنیا و آخرت کی فلاح کے لیے دعائیں مانگنی چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص شب قدر میں ایمان کے ساتھ اور اللہ رب العالمین سے ثواب کی امید کے ساتھ عبادت کرے، اس کے سارے گزشتہ گناہوں کو اللہ رب العالمین معاف فرما دیتے ہیں۔ ہمیں اپنی دعاؤں میں خاص طور پر مغفرت، اپنی مشکلات سے نجات، اپنے اہل خانہ اور امت مسلمہ کی فلاح کے لیے دعائیں کرنی چاہیے۔ جی شیخ، بالکل صحیح سچ کہا آپ نے، بالکل صحیح کہا آپ نے۔ اس رات کی عبادت اور دعائیں ہمارے لیے ایک نئے آغاز کی طرح ہوتی ہے، لیکن آپ کے خیال میں اس آخری عشرے میں خود کو کس طرح روحانی طور پر تیار کیا جا سکتا ہے تاکہ ہم اللہ کے قریب تر ہو سکیں؟ اس آخری عشرے میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ ہم اپنی نیت کو صاف کریں اور ہر عبادت میں اللہ کی رضا کی کوشش کریں۔ ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالی ہمارے اعمال کا حساب ہماری نیت کے مطابق دیتے ہیں، اور اس کے علاوہ ہمیں اپنے گناہوں سے توبہ کرنی چاہیے اور اللہ کے سامنے عاجزی کے ساتھ اپنے گناہوں کی معافی مانگنا چاہیے۔ اس عشرے کا مقصد صرف عبادت میں اضافہ ہی نہیں، بلکہ دل کی صفائی بھی ہوتا ہے۔ ہمیں اپنے دل سے تکبر، حسد اور تمام منفی جذبات کو نکالنا ہوگا۔ یعنی اس دوران صرف عبادت ہی نہیں بلکہ اپنے دل کی صفائی اور نیت کی اصلاح بھی ضروری ہے۔ اور جو لوگ روزہ رکھ کر رمضان گزار رہے ہیں، ان کے لیے یہ عشرہ اور بھی اہمیت رکھتا ہے، کیونکہ اس میں روزے کی حالت میں عبادت کرنے کا ایک خاص مقام انعام ہے۔ تو آپ یہ بتائیں کہ اس دوران انسان اپنی عبادت کو کس طرح زیادہ بھرپور بنا سکتا ہے؟ سب سے اہم بات یہ ہے کہ ہمیں رمضان کی باقی ایام کی طرح اس آخری عشرے میں بھی اپنے روزوں کی حالت میں عبادت کرنی چاہیے۔ اس دوران ہمیں روزہ رکھنے کے ساتھ ساتھ
زیادہ سے زیادہ ذکر کرنا، تلاوت کرنا، نفل عبادات میں مشغول رہنا چاہیے۔ خاص طور پر وہ لوگ جو اپنے گھروں میں ہیں، ان کے لیے ایک بہترین موقع ہے کہ وہ اپنے فیملی کے ساتھ عبادات میں شریک رہو۔ گھر میں عبادات کا ماحول پیدا کرنا نہ صرف آپ کی روحانیت میں اضافہ کرتا ہے، بلکہ آپ کے گھر والوں کی بھی روحانیت میں اضافہ ہوتا ہے۔ شیخ، یہ بہت اہم بات ہے۔ اس دوران اپنے خاندان کے ساتھ عبادت کرنا ایک بہترین طریقہ ہے تاکہ سب کو اس کا فائدہ پہنچے۔ اور ایک اور بات، رمضان کے آخری عشرے میں صدقہ و خیرات کا بھی ایک خاص اہتمام کرنا چاہیے۔ آپ کے خیال میں صدقہ اور خیرات کی اہمیت کیا ہے؟ اس ماہ میں اس کی اہمیت کیا ہے؟ رمضان میں صدقہ و خیرات دینے کا بہت بڑا انعام ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ابن ماجہ کی یہ روایت ہے، رمضان میں صدقہ دینے سے انسان کی مغفرت ہو جاتی ہے۔ ہمیں اس آخری عشرے میں اپنے استطاعت کے مطابق صدقہ دینا چاہیے تاکہ ہم اللہ کی رضا حاصل کر سکیں اور دوسروں کی مدد کر سکیں۔ صدقہ دینے سے نہ صرف ہمارا دل نرم ہوتا ہے، بلکہ ہمیں اللہ کی رحمت اور برکت حاصل ہوتی ہے۔ شکریہ شیخ، آپ نے اس اہم موضوع پر ہماری رہنمائی کی اور ہمارے ناظرین کو رمضان کے آخری عشرے کے بارے میں آگاہ کیا، بتایا۔ میں دعا گو ہوں اللہ ہمیں رمضان کے آخری عشرے کی عبادت سے فائدہ اٹھانے کی توفیق دے اور ہمیں اپنی رحمت و مغفرت سے بھر دے، آمین۔ ناظرین، آج کے ہمارے اس پوڈ کاسٹ کا وقت ہی اختتام ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں ہدایت نصیب کرے اور ہمیں رمضان کے آخری عشرے کی عبادت میں کامیابی دے۔ اس پوڈ کاسٹ کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرے اور اپنی رائے ہمیں بتائے۔ تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔